السلام علیکم جی، طارق بزمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو اہم سٹوریز پر گفتگو کرنی ہے، اور ایک سٹوری ہے شہباز گل سے متعلق۔ شہباز گل پر پہلے تو کہا گیا کہ تشدد نہیں کیا گیا، دوسری جانب شہباز گل پر تشدد ہوا، یہ بیانات سامنے آنے لگے، اور سب سے بڑا انکشاف کیا حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو کہ ننگا کر کے تشدد کیا، ایسا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس بھی انفارمیشن کم ہے۔ شہباز گل پر ننگا کر کے ہی تشدد نہیں کیا گیا، بلکہ شہباز گل کو الٹا لٹکا کے تشدد کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پرائیویٹلی طور پر جو دیکھنا چاہیں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ ریاست سے میرا ایک سوال ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ریاست ہے اس کی آغوش ماں کی آغوش کی طرح ہوتی ہے، جہاں پر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور شہباز گل نے جو بیپر دیا تھا، جو بیپر سکینڈل تھا، اس پر کسی طور بھی ہم متفق نہیں ہیں، اور کم از کم فوج کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ بغاوت پہ اکسا دیا جائے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسری جانب ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ یہ تشدد کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ تشدد کر رہے ہیں تو کیا شہباز گل نے کوئی اتنا بڑا جرم سرزد کر دیا ہے؟ وہ جو ایویڈنس ہے وہ آپ سب کے پاس موجود ہے، اور دوسرا جو ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا شہباز گل پر، وہ اسلام آباد پولیس کی نالائکی کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آیا۔ شہباز گل اس وقت اپنا ٹیلی فون یعنی موبائل یوز کر رہے تھے، اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا، اور سائبر کے جتنے بھی یہ پروگرامز ہوتے ہیں، یہ سائبر ایکٹ جن پہ لگتا ہے، اس میں ڈیوائسز ضبط کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ انٹرنیٹ ڈیوائس ضبط کی جاتی ہے، سرور ضبط کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون ضبط کیا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ کہ اسلام آباد پولیس نے اپنی نالائکی چھپانے کے لیے تشدد کیا کہ ان سے موبائل فون نہیں لے سکے؟ ذرا کریں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب پولیس سے سوال کریں کہ آپ کی نااہلی ہے یہ کہ آپ موبائل فون نہیں لے کے آئے ان کا، اور وہ موبائل فون جو ریکور کیا اس وقت، جو بازیاب کروایا، وہ جو برآمد کیا وہ تھا کہ جو ڈمی تھا۔ یہ اسلام آباد پولیس کی سب سے بڑی نااہلی، اور اس کے بعد شہباز گل کو الٹا لٹکا کے اس پہ تشدد کرتے رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کرتے۔ اگر آپ انتقامی سیاست نہیں کرتے تو شہباز گل کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بحیثیت انسان میں تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، بحیثیت پاکستانی میں اپنی ریاست کو اس طرح سے جابرانہ تشدد کرتے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے ریاستی ادارے کو ایسا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ فزیکل ٹارچر کر رہے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے ذہنی ٹارچر انتہائی زیادہ کیا، آپ نے نفسیاتی دباؤ میں رکھنے کے لیے شہباز گل کو آپ لوگوں نے بالکل بیرک میں بٹھایا، واش روم کے ساتھ بٹھایا، ننگے پاؤں بٹھایا، بستر تک ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ سارے معاملات یہ نفسیاتی دباؤ کے لیے سارا ٹارچر ہوتا ہے، اور نفسیاتی ٹارچر اچھا خاصا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد موبائل فون برآمد کرنے کے لیے آپ لوگوں نے چھاپے مارے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اب بہرحال جو جیل ہے، ایک اور پھر انفارمیشن آئی کہ جو جیل حکام تھے انہوں نے ان کو چکی میں رکھا، یعنی شہباز گل کو اڈیالہ جیل نے چکی میں رکھا، اور اس کے بعد عمران خان نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور پھر اس کے بعد ہاشم ڈوگر صاحب جو کہ وزیر داخلہ پنجاب ہیں ان کو حکم دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آنن فانن کیا کیا کہ ڈی آئی جی صاحب کو جیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریڈنٹ کو ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا، حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا۔ ڈی آئی جی نے تو 8-10 جیلیں دیکھنی ہیں، اور سپریڈنٹ جیل کا کیا قصور ہے کہ اس کو بھی آپ نے کھڑے لائن لگا دیا صرف اس لیے کہ آپ نے بادشاہ کو راضی کرنا تھا، آپ نے صرف عمران خان کو راضی کرنا تھا۔ اور یہ بتایا گیا کہ چکی نہیں ہے، جیل حکام سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے وہ چکی میں نہیں رکھا گیا بلکہ صرف اور صرف علیحدہ رکھا گیا، اور اس وقت شہباز گل کو اڈیالہ جیل کے اندر ہاسپٹل کے اندر اے سی روم میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ اب تھوڑا بہتر ہو رہا ہے۔ بہرحال اسلام آباد پولیس پر انتہائی زیادہ بڑا سوال یہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس کو گرفتار کیا تو آپ نے برآمدگی کیا کی۔ دوسرا جی، مریم صاحبہ کا ایک بہت بڑا بیان آ گیا ہے، اور مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بیان دینے کے بعد وہ سرخرو ہو جائیں گی، اور پاکستان میں جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بیان کیا جی؟ وہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی جو میٹنگ چل رہی تھی اس میں نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے، وہ ناراض ہو گئے، اور پھر ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ اس کو کنڈیم کرتی ہیں۔ کنڈیم کرنے سے کام نہیں چلے گا، بی بی آپ لوگوں کی حکومت ہے۔ عمران خان نے 10-12 روپے سبسڈی دے کے جو عوام کو چھوڑ کے گئے تھے، تو آپ نے یہ میں گواہ ہوں اس چیز کا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جب جرنلسٹ کو بلایا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور بیٹھتے ہی شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی
کہ جی ہم اگر پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دیں گے تو ہمیں اس وقت 100 ارب روپے ماہانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر 3-4 مہینے ہم یہ سبسڈی برقرار رکھتے ہیں تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اور خزانے میں ہمارے پاس 500 ارب روپے سے زیادہ موجود نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے الفاظ تھے بطور وزیر اعظم، اور اس کے بعد آپ نے سبسڈی ختم کر دی، اور پھر پیٹرولیم مصنوعات کا لالی پاپ آپ نے یہ دیا کہ جی پیٹرول بہت مہنگا ہے، ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے۔ کتنا بچانا ہے آپ نے؟ اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے گراں گزرا ہے میری طبیعت پہ کہ آپ غریب آدمی پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت نون اور شین بن چکی ہے، ایک کو شہباز شریف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسرے کو نواز شریف چلا رہے ہیں یا مریم نواز چلا رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بیان دینا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام پر پیٹرول بم گرا دینا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے، اب آپ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ پچھلی حکومت کرپٹ تھی، نااہل تھی، نکمی تھی، نکھٹو تھی، لیکن آپ کیا ہیں یہ آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے۔ بہرحال ابھی تک جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی بیان نہیں دیا گیا کہ اس کو کب واپس لیا جائے گا، اور سب سے بڑی افتاد یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کی مخالفت اس بات پہ کرتا تھا کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کے الٹ اقدامات کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگ بھی کریں گے ظاہر ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کچھ دن پہلے اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 10 روپے تک کمی کی جائے گی، ایک بڑی کمی ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ 6 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، مطلب 7 روپے تقریباً آپ بڑھا دیتے ہیں، تو پھر عوام کہاں جائے؟ اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں آسان ہدف ہوں اور اس وقت جو ہے وہ میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہا ہوں۔ آپ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں، لیکن غریب کا دیوالیہ پن آپ نے جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا ہے، اس کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، یہ ریاست کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ کون سی ایسی ریاست ہے پوری دنیا میں کہ جو تشدد کرنے پہ آئے تو اس حد تک تشدد کرے کہ انسان اپنے آپ کو سوتیلا سمجھنے لگے، اور جب اس کو ریلیف دینے پہ آئے تو تکلیف اتنی دے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے اور بتائیں کہ ریاست بچا رہے ہیں، غریب کی خیر ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ 2 بیانات ہیں۔ شہباز گل صاحب پر جو تشدد ہوا اب یہ ماضی کی داستان بن جائے گی امید ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ظاہر پنجاب میں ان کی حکومت ہے کچھ ایسے لا تفتیش کے بھی لے کے آئیں، کچھ ایسے جدید طریقے لے کے آئیں جس سے تفتیش کرنے میں مدد مل سکے اور تشدد سے جان چھوٹ سکے۔ تھینک یو۔